الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ احزاب کی آیت کے مدعا کو سمجھنے میں کس طرح غلطی ہوئی ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ لفظ کو بھی پکڑنا ہے، لفظ کی انگلی پکڑ کر چلنا ہے، تالیف کو بھی بہت دقت نظر سے دیکھنا ہے کہ وہاں ہم کسی دوسرے پہلو کو نظر انداز تو نہیں کر رہے، اور سیاق و سباق کو بھی اس کے اندر اتر کر سمجھنا ہے کہ یہ کیا موقع ہے، کیا محل ہے جس میں بات کہی جا رہی ہے۔ اس پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین کے معنی جب ہم اس سیاق کے اندر رکھ کر سمجھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ بات نہیں کہی گئی جو ہمارے اکابر اہل علم سمجھ رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں۔ اس پر تنقید کر کے میں نے یہ بتایا کہ مولانا کے سامنے بس چادر کا لفظ ہے، اس سے ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ یہ پردے کا حکم ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی بعض ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے، چنانچہ وہ اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق میں اتریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ جو حالات عورتوں کو یا بچیوں کو یا لڑکیوں کو باہر نکلتے وقت پیش آ جاتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں، عام حالات۔ یہ ایک خاص صورتحال ہے جس میں مسلمان عورتوں کی ایک شناخت قائم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے اختلاف کیا اور یہ بتایا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو دیکھ کر وہ سمجھ لیں گے کہ یہ آوارہ عورتیں نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو لوگ یہاں زیر بحث ہیں کہ یہ آوارہ عورتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمان شریف زادیاں ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو غلطی لگ گئی تھی، اس لیے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے یعنی انہیں ایک اسکینڈل بنانا ہے، اور یہ اسکینڈل ہے جس کے ذریعے سے جو اذیت پہنچے گی وہ اذیت یہاں زیر بحث ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی چادریں اپنے اوپر لے کر اپنی الگ شناخت قائم کر لیں، یعنی دوسری عورتوں سے الگ اپنی شناخت قائم کر لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی موقع پر آپ ایک گلاب کا پھول لگا لیجئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کون ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ جس وقت حملہ کیا جائے گا، یعنی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف جب جنگ کا حکم دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جب حملہ کیا جائے گا تو بستی میں سے اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے باہر نکل کر تو اس کو مسلمان سمجھ لیا جائے گا، یعنی کوئی علامت، کوئی شعار مقرر کر دیا جائے کہ جس کے بعد جواز باقی نہیں رہے۔ تو ان کے اس جواز کو ختم کرنے کے لیے جو وہ پیش کرتے تھے یہ علامت مقرر کی گئی۔ اس کے بعد جو دوسری چیز طرف میں توجہ دلائی تھی وہ یہ ہے کہ اگر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی بات مان لی جائے تو پھر پیچھے کا ذرا ترجمہ دیکھیے۔ انہوں نے یدنین علیہن کو پلو لٹکانے، گھونگھٹ ڈالنے کے معنی میں لیا ہے، یعنی وہ پلو لٹکا لیں، گھونگھٹ ڈال لیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ جلباب یا بڑی چادر تو وہ لے کر نکلتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ سادہ اور حیادار لباس، مولانا یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہچان لی جائے، وہ تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ تو پھر تو مولانا کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ فی الجملہ اپنا چہرہ ڈھانپیں، اس کے بعد اوباشوں کو وہ پیغام ملے گا جو وہ کہتے ہیں کہ دینا چاہیے۔ یعنی سادہ اور حیادار لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ آگے جو مولانا نے ایک تفصیل بیان کی ہے، بلکہ اپنے قلم سے تصویر کھینچی ہے کہ یہ عورتیں کس طرح سے باہر نکلیں، یا اگر وہ اس طرح نہیں نکلیں گی تو کیا پیغام دیں گی، وہ ساری تصویر جس چیز پر مبنی ہے وہ مدعی یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کی تعریف مان لی جائے،
استاذ امام بالکل اس کی ٹھیک تعریف کو سمجھے ہیں، اور آپ دیکھیے انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلباب تو عورتیں لیا کرتی تھیں، شرفاء کے ہاں جلباب کا رواج تھا۔ یہ دیکھیے الفاظ یہ ہیں، زمانہ جاہلیت میں، بس اتنی بات یاد رکھیے، وہ لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں سب متبرجات اور بیگمات ہی نہیں تھیں، بلکہ شرفاء کے خاندانوں کی بہو بیٹیاں بھی تھیں جو باہر نکلنے کی صورت میں اپنی اوڑھنیوں کے اوپر جلباب ڈالا کرتی تھیں۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے، بلکہ شرفاء کے خاندانوں کی بہو بیٹیاں بھی تھیں جو باہر نکلنے کی صورت میں اپنی اوڑھنیوں کے اوپر جلباب ڈالا کرتی تھی۔ یہاں کون زیر بحث ہے؟ یعنی شرفاء سب سے بڑھ کر شرفاء، جن سے بڑھ کر کوئی شرفاء نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو باور نہیں کیا جا سکتا نا کہ اگر یہ رواج تھا تو وہ جلباب لیے بغیر باہر نکلتی تھی۔ قرآن نے اس جلباب سے متعلق، یعنی جب وہ لے کے نکلتی تھیں، یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت پیش نہ آئے، یعنی گھونگھٹ نکالنے کے معنی میں۔ تو گویا حکم یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں سے یہ کہیں کہ وہ گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ پھر مولانا کو یہی لکھنا چاہیے تھا کہ یہ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے، پہچان لی جائیں سے یہ مراد ہے کہ جب وہ گھونگھٹ لٹکا کر نکلیں گی، یہی ہونا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کا یہی مدعا ہوتا، اگر یہی بات کہنی ہوتی، تو پھر معنی کیا بن گئے؟ معنی یہ بن گئے کہ اصلی چیز یہ ہے، یعنی جو ان کے لیے تعارف کا مولانا کے الفاظ میں ذریعہ بنے گی اور وہ اذیت سے بچیں گی، اوباشوں سے بچنے کے لیے اصل چیز سادہ حیادار لباس ہونا نہیں ہے، وہ تو ہے پہلے سے موجود ہے۔ اصل چیز جس کو قرآن یہ بیان کر رہا ہے وہ گھونگھٹ لٹکانا ہے، وہ چہرے کو فی الجملہ ڈھانپنا ہے۔ تو پھر یہی بات بیان کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن یہ حکم دے رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہی دینا تھا تو پھر اس کے لیے واضح الفاظ کیا ہو سکتے تھے؟ یعنی پھر تو چادر اوڑھنا یہ زیر بحث نہیں ہے۔ انہوں نے بحث کیا آگے کہ چادر اوڑھنے کے لیے، چادر لپیٹنے کے لیے یہ لفظ کیسے موزوں ہوگا یا ناموزوں ہوگا، یا یدنین علیہن میں پلو لٹکانے کا مفہوم کیسے آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر قرآن مجید کا منشا یہی تھا، وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب مسلمان عورتیں باہر نکلیں تو چادر تو اوڑھتی ہیں، سادہ اور حیادار لباس پہلے سے پہنی ہوئی ہیں، یعنی پیغمبر کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ وہ پلو لٹکائیں، وہ گھونگھٹ ڈالیں اپنے چہرے پر، وہ اپنے چہرے کو فی الجملہ چھپائیں، تو پھر زیادہ واضح الفاظ یہ ہوتے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یغطین وجوہہن بجلابیبہن، یعنی ان سے کہیے کہ یہ اپنے چہرے بھی اپنی جلباب سے ڈھانپ لیں۔ یہ واضح تر الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح بیان کیا جاتا۔ مولانا کو بھی اس کا احساس ہے، چنانچہ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں اس پہلو کو نہیں لیا بلکہ اس پہلو کو لیا ہے کہ وہ سادہ حیادار لباس پہ ان کو دیکھیں گے۔ تو یہ بات اصل میں یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی مدعا یہ نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں دوسری تالیفی سیاق، سباق اور الفاظ کے لحاظ سے موزوں تر ہے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ اس میں در حقیقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے کہیں یدنین علیہن جلباب من جلابیبہن، یعنی یہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے کوئی چادر ڈال دیں، یعنی عربی زبان میں ایسے ہی کہیں گے۔ گھر میں سے کوئی کوٹ بھائی لے کر باہر نکلیے، آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اپنا کوئی بستر لے کر ساتھ چلے جائیے۔ یہ جو تعبیر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے من آیا ہے، کوئی بستر، کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لے، یعنی من چادر کے کسی حصے کی تمییز نہیں کر رہا بلکہ چادروں میں سے ایک چادر کو بیان کر رہا ہے۔ تو صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنی کوئی چادر اوپر ڈال لے، اس میں کوئی پلو لٹکانے جس سے چہرہ فی الجملے ڈھانپ جائے، اس طرح کا کوئی حکم بیان نہیں ہوا، بلکہ شناخت قائم کرنے کے لیے
اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لینے کا حکم ہے۔ اوپر ڈال لینے کے لیے یہی موضوع الفاظ ہے۔ ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں چادر کے بارے میں، یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی اختیار کر لیجیے کہ اوڑھ لینے کے معنی میں ہے، یعنی مولانا نے لپیٹ لینے کے لیے بہت کچھ تنقید کی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے ان کی تنقید، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیں، اپنی کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ کوئی بڑی چادر میں جو کوئی ہے اس کو من ادا کر رہا ہے، تو اس کی تعلیف زبخشی نے کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ دوسری تعلیف یہ ہوگی کہ یدنینا علیہن جلبابم من جلابیبہن، اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیں۔ تو یہاں جو باتیں اب واضح ہوئیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ حکم پلو لٹکانے یا چہرہ ڈھانپنے کا نہیں دیا گیا، بلکہ اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لینے کا، چادر اوڑھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ حکم دینے کا منشا کیا ہے، منشا ان کی الگ شناخت قائم کرنا ہے، نہ کہ پردہ کرانا۔ شناخت قائم کرنے کی ضرورت کن کے مقابلے میں پیش آ گئی ہے؟ ان کے مقابلے میں پیش آ گئی ہے جو تہمت تراشنے، اسکینڈل بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ لوگ زیر بحث ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو اس کا ہدف بنا کے رہیں گے۔ تو اس بنیاد پر میں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جس پہ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت کوئی پردے کا حکم نہ تھا۔ پھر سن لیجئے، ان آیتوں کو بھی سن لیجئے جس طرح میں نے ان کو بیان کیا ہے، اور پھر اس پر میرا تبصرہ بھی۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ اذیت جو یہاں زیر بحث ہے۔ اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی اس طرح کے اسکینڈل بنانے یا ان کی کوشش کرنے کے نتیجے میں ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اس صورتحال میں، یعنی یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ باہر نکلیں تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے، یہ مدعا ہے۔ اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، یعنی دوسری عورتوں کے بہانے سے جواز بنا کر کہ ہم تو وہاں اس لیے گئے تھے، باہر جنگل پھرنے جب عورتیں نکلی تھیں تو وہاں اس لیے گئے تھے کہ ہمیں اپنی کسی عورت سے بات کرنی تھی، ہم یہی سمجھے تھے، اس لیے ہم نے یہ بات کرنا چاہی تھی، یہ بہانہ نہ ملے، یہ جواز نہ پیش کیا جا سکے۔ اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن کیا اس تدبیر کے نتیجے میں وہ باز آ جائیں گے؟ فرمایا یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، یہ گروہ ہیں جو باقاعدہ مقابلے میں کھڑے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ ان آیتوں میں آئیں یعرفنا فلا یوزین کے الفاظ اور ان کے سیاق و سباق سے واضح ہے۔ اب یہ میں نے الفاظ کو بھی واضح کر دیا، سیاق و سباق کو بھی واضح کر دیا کہ یہ کوئی پردے کا حکم نہ تھا، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا۔ یعنی یہ صورتحال تھی، اس طرح کے اسکینڈل بنائے جا رہے تھے، ایسی تہمتیں تراشنے کے طریقے سوچے جا رہے تھے جس میں قرآن نے یہ ہدایت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہدایات دیں۔ لہٰذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو تو انہیں ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو آیت ہے جس کو بالعموم پیش کیا جاتا ہے،
اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے، اور میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے، تعدد ازواج کی بحث میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے، یعنی آپ کی منصبی ذمہ داریوں کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قانون آپ کے لیے نازل فرمایا اور یہ بتا دیا کہ یہ قانون خاص آپ کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایک، عدل کی پابندی جو ہم سب پر ہے اٹھا لی گئی، لیکن اس کے ساتھ کچھ پابندیاں آپ پر لگا بھی دی گئیں جو ہم پر نہیں ہیں، یعنی آپ کو پابند کر دیا گیا کہ اب آپ ان ازواج مطہرات کی جگہ کوئی دوسری عورت نہیں لا سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی کیوں نہ بھائے۔ اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی شخص ان سے نکاح نہیں کرے گا۔ یہ خصوصی احکام دیے گئے۔ اسی طرح کے کچھ خصوصی احکام اب یہاں زیر بحث آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے اور خاص آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اس سلسلے کی بعض ہدایات اسی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ احزاب میں پس منظر واضح ہو گیا۔ وہ آیات جو ابھی زیر بحث آئی ہیں، یعنی 58 سے 61 تک، جن میں چادریں ڈال کر باہر نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے، پس منظر اس سے بالکل واضح ہو گیا۔ کیا اسکینڈل بنائے جا رہے ہیں، کیا اذیتیں دی جا رہی ہیں، کس نوعیت کی مہم چلائی جا رہی ہے، کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ پس منظر ذہن میں رکھیے۔ اسی ذیل میں اب کچھ ہدایات خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی رعایت سے اور خاص آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اس سلسلے کی بعض ہدایات اسی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہے۔ عام مسلمان مردوں اور عورتوں سے ان ہدایات کا اگرچہ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جس طرح شادیوں کے بارے میں، نکاح کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی قانون نازل کیا گیا جس کا عام مسلمان مردوں اور عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح یہاں کچھ ہدایات دی گئی ہیں، ان کا بھی عام مسلمان اور مردوں اور عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم چونکہ ان کی تعمیم کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی تعمیم کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ ذہن میں ایک چیز موجود ہے پہلے سے، یعنی پردے کا ایک تصور موجود ہے۔ میں خاتمے میں اس پر بحث کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ تصور عہد بہد کیسے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن بعض اہل علم چونکہ ان کی تعمیم کرتے ہیں، اب وہاں پر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باتیں خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہی گئی ہیں ان کو عام مسلمان عورتوں سے بھی متعلق کر دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح نوعیت بھی یہاں واضح کر دی جائے۔ یعنی میں نے جس طریقے سے سورہ احزاب میں آیت جلباب کی صحیح نوعیت واضح کی ہے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، وہ کس پس منظر میں حکم آیا ہے، یہ جس طرح وہاں سمجھنا ضروری ہے یہاں بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ پوری کی پوری سورہ احزاب در حقیقت ایک خاص صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے، اس پر تبصرہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، خاندان کو کس طرح سے ہدف بنایا گیا ہے اور اس میں اب کیا تدابیر اختیار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے طالب علموں کو یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ خدا کا ایک پیغمبر زمین پر موجود ہے اور وہ صرف ایک کتاب لکھ کے اس کو کسی چھاپے خانے کے حوالے کر کے نہیں جا رہا، یعنی اس کے اندر جو دعوت ہے وہ دعوت اس نے پیش کی ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی صف بندی ہو گئی ہے، ایک عظیم کشمکش وجود میں آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کشمکش کے کچھ نتائج نکالنے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو دونوں پہلوؤں سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ اس وقت کی صورتحال میں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے وہی اشرار اور منافقین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اب ایک مرتبہ پھر ان کو دیکھ لیجئے وہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید نے جس آیت کا ہم جائزہ لے چکے ہیں اس کے بعد یہ کہا تھا
لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، وہ کون لوگ ہیں؟ منافق ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، وہ ہیں جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فروغ برداشت نہیں کر پائے، مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَہ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ان منافقوں میں سے افواہیں اڑاتے، اسکینڈل بناتے اور اضطراب، بے چینی اور سنسنی پیدا کر کے حالات کو خراب کر دینا چاہتے ہیں، یہ اشرار ہے۔ سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے وہی اشرار اور منافقین جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، جب رات دن اس تگ و دو میں رہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کرے تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں، اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے۔ یعنی ان کے پیش نظر ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ عام مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ اور بدگمان ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ آسمان سے وحی آتی تو لوگ نہیں دیکھ رہے، ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، اس کا کردار ہے، اس کی سیرت ہے، خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اس میں ہدف بنا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب اخلاقی ساکھ ختم ہو جائے گی تو بہت سے شکوک اور شبہات دلوں میں پیدا ہوں گے اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت جو اس دعوت کو فروغ حاصل ہو گیا ہے، یہ چیز آپ سے آپ ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کرے تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں، اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا سدباب اس طرح کیا، یعنی اب یہ ایک فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تدابیر کی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہیں، یعنی اس عالم پر ان کی حکومت تو قائم ہے، وہ بادشاہ ہیں اس کے، لیکن اس وقت براہ راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں۔ تو دونوں کام کرتے ہیں، یہی فرق ہے جس کو نہ سمجھنے سے لوگوں کو غلطی لگتی ہے۔ دونوں کام کر رہے ہیں، اپنی اس حکومت میں، اپنی اس سلطنت میں اس وقت کے لیے بھی ہدایات دے رہے ہیں اور اپنی ابدی شریعت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کو ایک عالم کو دین میں تفقہ کی اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو الگ الگ کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کوئی اسکینڈل پیدا کریں تاکہ عام مسلمان بھی آپ سے برگشتہ اور بدگمان ہوں، اور اسلام اور مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ بھی بالکل برباد ہو کر رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے سدباب اس طرح کیا کہ پہلے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اب کچھ خصوصی ہدایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دینا ضروری ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اب ان پر کچھ زائد پابندیاں لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال انصاف کے ساتھ پہلے ان سے یہ کہا کہ عام مسلمان عورتوں سے الگ تم پر کچھ پابندیاں لگانی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ڈالنی ہیں، تمہیں ایک اور زندگی اختیار کرنی ہے، تو اگر تم نہیں چاہتی تو تم الگ ہو جاؤ۔ یہ وہ تخیر کی آیت ہے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو اس معنی میں لے لیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ نان و نفقے کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسکینڈل بنائے جائیں گے، تہمتیں لگائی جائیں گی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان سے چاہتے ہیں اسی کو فتنے کا ذریعہ بنا کر، یعنی آپ تو یہی چاہیں گے نا کہ وہ سادہ زندگی بسر کریں، مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں، انہی چیزوں کو فتنہ بنا کر لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ تو بیگمات ہیں، آپ کی یہ حیثیت تو نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کسی نہ کسی زاویے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی نقب لگانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سدباب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں، اور چاہیں تو اللہ اور رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے، یعنی
اب چھوڑنے کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک موقع دیا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ صورتحال پوری طرح سمجھ لیجئے کیا ہے، اور سورہ کو اگر آپ اب اس روشنی میں پڑھیں گے تو اس کا لفظ لفظ یہ بتائے گا کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا ہے۔ اب یہ اقدام کتنا غیر معمولی اور کیسا حکیمانہ ہے، یعنی ازواج مطہرات کو گویا یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لیں جو انہوں نے حضور کے نکاح میں آ کر کیا تھا، نظر ثانی کر لیں۔ چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں، انہیں خوشی سے رخصت کر دیا جائے گا، وہ عام عورتوں کی زندگی بسر کریں۔ وہ لوگ جو اپنے دلوں میں ارمان پال رہے تھے، وہ جو منصوبے بنا رہے تھے، وہ جو ان کی اسرت کو ذریعہ بنا کر ان میں بدگمانیاں پیدا کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کی اخلاقی ساکھ کو خراب کر دینا چاہ رہے تھے، وہ سارے لوگ پس منظر میں ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ یہ فیصلہ کر لیجئے۔ یہ دوسرا فیصلہ اگر وہ کر لیتی ہیں اور حضور کے حق میں کرتی ہیں تو اس کے جو اثرات ہوں گے، اس سے جو حوصلے پست ہوں گے ان پروپیگنڈا کرنے والوں کے اور فتنے برپا کرنے والوں کو، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور جو سعادت ان کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائیں۔ دنیا کے عیش اور اس کی زینتوں کی طلب، یعنی انہی چیزوں کو سامنے لا کر یہ لوگ فتنے پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ الگ ہو جائیں اور چاہیں تو اللہ اور رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ پھر ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، فیصلے دونوں ہو سکتے تھے، یعنی وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتی تھی کہ ٹھیک ہے ہم چلی جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، پھر ان کے لیے آزادی تھی، وہ جس طرح کی زندگی چاہیں بسر کریں ایک عام مسلمان عورت کی حیثیت سے۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ وہ اگر حضور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی رفاقت سے جو مرتبہ انہیں حاصل ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جیسے تعدد ازواج کے معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات کو بھی یہ بتایا گیا کہ اس کے لحاظ سے، یعنی جو مرتبہ انہیں ملا ہے اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ وہ پھر عام عورتیں نہیں ہیں، ان کی حیثیت مسلمانوں کی ماؤں کی ہے، اس لیے وہ اگر صدق دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری اور عمل صالح کریں گی، صدق دل سے اللہ اور رسول کی فرما برداری اور عمل صالح کریں گی تو جس طرح ان کی جزا دوہری ہے، اسی طرح اگر ان سے کوئی جرم صادر ہوا تو اس کی سزا بھی دوسروں کی نسبت سے دوہری ہوگی۔ ان کے باطن کی پاکیزگی میں شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہوں میں بھی ہر طرح کی اخلاقی نجاست سے بالکل پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ان کے مقام و مرتبے کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے یہ چند باتیں جو آگے بیان ہوں گی اپنے شب و روز میں انہیں لازماً ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں۔ میں اس کو بھی مزید واضح کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔